الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے وقت ہی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ دیکھو میری جانب سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی. جن لوگوں نے اس ہدایت کی پیروی کر لی ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے میری آیات کی تکذیب کر دی، ان آیات کو جھٹلا دیا، تو پھر ان کا انجام جہنم ہوگا. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بالکل ابتدائے آفرینش میں کیا تھا اور اس کو کما حقہ پورا کیا. مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، صحیفے اور نوشتے عطا کیے، اور ایک نبی کی تعلیمات جب پھیل جاتی تھیں، نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو لوگ اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. لیکن ابلیس اور اس کی ذریت ہمیشہ سے اس بات کی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ نبی کی تعلیمات کے اندر باطل دین کو، غلط باتوں کو داخل کیا جائے، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ زمانہ جیسے آگے جاتا تھا تعلیمات میں ملاوٹ ہو جاتی تھی. پھر اللہ رب العزت ایک نیا نبی مبعوث فرما دیتا تھا، وہ پھر انسانیت کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا تھا، مشکلات تکالیف کو برداشت کرتا تھا، اور پھر دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. نبی آتا تھا، اصلاح کرتا تھا، اس کے جانے کے بعد پھر لوگ بگڑ جاتے تھے. انسانیت کی جو ریل گاڑی ہے اس کا کانٹا جو ہے نا شیطان تبدیل کر کے جہنم کی طرف پھیرتا تھا، تو پھر نبی آ جاتا تھا. یہاں تک کہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے کم و بیش مبعوث فرمایا. مکے کی سنگلاخ تپتی ہوئی زمین پر وہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور گلی گلی کوچے کوچے اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہی لوگ جو کل تک آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آپ کی جان کے دشمن ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا حج کے لیے نہیں گئے، مشرکین حج کے لیے گئے۔ مختلف اطراف اور اکناف سے جو لوگ حج کے لیے آئے ہیں وہ بھی مینا میں موجود ہیں، مشرکین مکہ ہی موجود ہیں، سرداران قریش بھی موجود ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو، اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، کہتا ہے اس کی بات کو نہیں مانو، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آگے جو شخص ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی نبوت کا پیغام، اپنی رسالت کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کہا یہ پیچھے جو شخص ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا یہ آپ کا چچا ہے، ابو لہب ہے، اور یہ آپ کی تکذیب کر رہا ہے کہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہی کام ابو جہل کرتا تھا۔ یہ بھی مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، اس کلمے کو لے کر لوگوں کے دروازوں پر، گھروں میں، بازاروں میں، چوپالوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کوئی گالی تو تھی نہیں، کسی قسم کا کوئی فتنے اور شر کی بات تو تھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ جو الفاظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھوٹ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہ 360 بت ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو توڑ پھوڑ کر بکھیرنا پڑے گا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ حب المعبود جو ہم نے کعبے کی چھت کے اوپر رکھا ہے، اس کو اوپر سے اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے گا۔ یہ صفا مروہ پر آصاف اور نائلہ کا جو بت ہم نے رکھے ہیں، ان سب سے ہماری جان چھوٹے گی، ان سب کو ہمیں تہس نہس کرنا پڑے گا، ان سے گلو خلاصی کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مختلف پیرایوں میں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ ہے، مجھ کو دے دو، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے زیر نگی آئے گا۔ لوگ پوچھتے تھے وہ کلمہ کون سا ہے، ایسا کون سا کلمہ ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ صرف اس کو مان لینے کے بعد ہم مکہ شہر کے رہنے والے پورے عرب پر غالب آ جائیں، اور صرف عرب ہی نہیں، کیس و کسرا جیسی عظیم الشان سلطنتیں قائم ہیں، ان کو ہم سرنگو کر لیں گے، انہیں فتح کر لیں گے۔ آپ فرماتے تھے تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، تم یہ کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جن جن کی پوجا، جن کی پرستی، جن کی عبادت تم اللہ کے خلاف کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ کر رہے ہو، ان سب سے گلو خلاصی حاصل کرنی پڑے گی۔ یہاں تک تو بات نبیوں کی تھی، انبیاء کی تھی۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی ذلی بروزی کسی اعتبار سے آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری، انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے امت مسلمہ کے کاندھوں پہ ڈال دی۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ دنیا میں بہت سی امتیں ہیں، لیکن ان سب میں تم بہترین ہو۔ کیا تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے؟ کیوں تم خیر امت ہو؟ وجہ کیا ہے
کس بنیاد پر تمہیں یہ تمغہ دیا گیا ہے، یہ عزت کا تاج تمہارے سروں پر کیوں اللہ رب العزت نے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تم صرف اپنے ہدایت کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے اندر رہنے والے جتنے انسان ہیں سب کی ہدایت کے لیے تمہیں اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کی دعوت مخصوص علاقے، مخصوص قوم، مخصوص نسل کے لیے تھی، لیکن اسلام کی دعوت ساری انسانیت کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عربی ہے یا اجمی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، سرخ ہے یا سفید ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، اس کے لیے اس کی کوئی تخصیص نہیں۔ جو آدم کا بیٹا ہے، حوا علیہ السلام کی بیٹی ہے، اس کے لیے دعوت رکھی ہے، اور امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے کہ تم ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ان کے پاس آج مختلف صورتوں میں موجود ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے اندر، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صرف یہود کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے، اور مسلمانوں کی بھی تعلیمات جو وہ دیں گے لوگوں کو، جس نبی کی تعلیم کو، جس نبی کی کتاب کو، جس نبی کی سنت کو لے کر معاشرے کے اندر آئیں گے تو کسی مخصوص علاقے اور خطے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ اخرجت للناس، تم ساری انسانیت کے لیے مبعوث کی گئی ہو۔ کرتے کیا ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارا صبح و شام کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کی تمہاری تعلیم دینا ذمہ داری ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہو۔ جتنے معروف کام ہیں خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، تم معروف کا حکم دو گے۔ صرف یہی دین نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیں، اور اخلاق کے اندر ہم بد اخلاقی کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیں۔ نہیں، ہر معاملے کے اندر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ راستہ چلنا ہے تو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ راستے کا جو حق ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ ہر معروف کام وہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کے اوپر عامل ہو، عمل پیرا ہو، اور لوگوں کو بھی معروف کا حکم دے۔ پھر فرمایا یہ ون وے ٹریفک نہیں چلاتے، وہی بات معروف کا حکم دے رہے ہیں، معروف کا حکم دے رہے ہیں، معروف کا نہیں، معروف کا حکم دو گے اور وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو گے، منع کرو گے کہ یہ معروف ہے، یہ کرنا چاہیے، اور یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں، کہتے بس معروف کا حکم دو، نہیں، معروف کے ساتھ منکر سے روکنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات کرو، یہ معروف ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یہ کہنا کہ اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھی بات ہے، معروف ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنے پڑے گا کہ غلط اخلاق سے بچو۔
سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ انسان اگر سچ بھی بول رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یہ ملا جلا دین ہے، یہ ملاوٹی دین ہے، یہ ہر دور میں ہر گمراہ انسان کرتا رہے، سچ بھی بولتا تھا جھوٹ بھی بولتا تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اپنے خود ساختہ معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کے گرد طواف بھی کرتے تھے اور اپنے بتوں کا بھی طواف کر لیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج میں جا کر قربانی بھی کرتے تھے اور اپنے بتوں کی نظر و نیاز دے دیتے۔ یہی اختلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ کہتے تھے صرف بیت اللہ کے گرد طواف کرو، اس کے علاوہ اور طواف نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کی قربانی کرو، اس کے علاوہ اور کسی معبود کے نام پر قربانی نہ کرو۔ تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معروف کا حکم دیں گے اور منکرات سے روکیں گے، اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ تم خود بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ تو یہاں ایمانیات میں صرف اللہ کا ایمان کا ذکر ہے، لیکن بین السطور یہ ساری ایمانیات کی بات ہو رہی ہے کہ رسولوں پر بھی ایمان ہوگا، ملائکہ پر بھی ایمان، کتب سماویہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، کل مرنے کے بعد نئی زندگی، مردوں کے زندہ ہونے پر بھی ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، جتنی ایمانیات ہیں اس کے اندر بین السطور شامل ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اگر ایمان لائیں ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، پیدائش، استثناء، احبار، خروج، یسع نبی کی کتاب موجود ہے، دیگر انبیاء کے صحیفے موجود ہیں، اناجیل موجود ہیں، متی، مرقس، لوکا، یوحنا، ہمارے پاس یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، اب یہ لازمی ہے ہدایت کے لیے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی یہودی اور عیسائی سے یہ اب نہیں پوچھا جائے گا، وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنی کتابوں پر، اپنے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، اس سے جان اب نہیں چھٹ جائے گی۔ جہنم سے بچاؤ کا، خلاصی کا بس ایک طریقہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھے آپ کہ ان کو علم نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ خوب جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوباً، یہ اس رسول کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتابوں کے، ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ تحریف شدہ کتابیں جو آج ان کے پاس ہیں اس کے اندر اس تحریف کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح نشانیاں، واضح بینات موجود ہیں۔ فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر آ گئے، سڑک کے، راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی عالم تھا، اس نے بولا، میں نے کہا میں بھی چلوں دیکھوں تو وہی رسول آ رہا ہے، دیکھوں تو جس رسول کو یہ مانتے ہیں وہ کیسا ہے۔ کہہ رہا میں نے دیکھا آپ جانور پر سوار ہیں اور راستے سے گزر رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اعبدوا الرحمن، لوگوں رحمان کی عبادت کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ،
سلام کرو بار بار. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، دنیا کے اور لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. قیام اللیل. ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. گنتی کے چند جملے ہیں. دین کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اندر. عبد الرحمن عقیدہ آ گیا، افشو السلام معاملات آ گئے، اطعموا الطعام لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق یہ آ گیا، صلوا والناس نیام عبادات آ گئی. ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. وہ کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب دیکھا ہے تو میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا لیس وجہ بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ ابو جہل اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پرورش پا رہے ہیں. ابو لہب یہ تو آپ کی پیدائش کی خوشی میں کہتا ہے لونڈی کو میں آزاد کرتا ہوں، میرا بھتیجا ہوا ہے. 40 سال تک آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو تو اب یہ دشمن بن جائے. اور یہ یہودی عالم ایک بار آپ کو دیکھتا ہے چہرے کو، گفتگو ابھی نہیں ہو رہی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے ہوئے بار بار تکرار کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ کچھ آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، دیکھتا ہی کہتا ہے کہ لیس وجہ بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ آج ہم پر اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد اپنے آخر رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں توحید کی سمجھ دی، سنت کی سمجھ دی. تو اس کو غنیمت جانو، اس احسان کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو. اگر یہ چیزیں ہمیں نہ ملتی ہم بھی کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، کسی اپنے سے گھٹیا مخلوق جانور کو اپنا معبود بنا رہے ہوتے. کوئی گائے کو پوچھتا، کوئی گھوڑے کو پوچھتا، کوئی کسی کو پوچھتا، کوئی کسی کو پوچھتا. مختلف جانور مختلف علاقوں میں پوجے جاتے. کوئی سورج چاند کو پوچھتا، کوئی درختوں کو پوچھتا. تو یہ بہت بڑا احسان ہے توحید. پھر توحید کے بعد اس نے یہ ہم پر کرم کیا کہ اپنے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں سبق دے دیا کہ سنت کی اہمیت ہمیں بتا دی کہ یہ سنت کی اہمیت ہے کہ دین یہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، کر کے دکھا دیں، جس پر آپ خاموش ہو جائیں، جس کو ہم قولی فعلی اور تقریری حدیث کہتے ہیں. فرمایا اگر اہل کتاب یہ ایمان لے آئیں ان کے لیے یہی بہتر ہے. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں. جیسے یہ شخص تھا جس نے دیکھا اور کہہ دیا یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، اور اگلی محفل میں آنے کے بعد یہ ایمان لے آیا. عبد بن سلام رضی اللہ عنہ. منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن ہیں. واکثرہم الفاسقون، اور اکثریت ان میں سے فاسق ہے، گناہگار ہے. اور فاسق صرف یہی نہیں کہ عمل کی بلکہ عقیدے کی بھی فاسق ہے. شرک بھی ہے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ دھوکہ اور غدر بھی ہے کہ آیات کو تبدیل کرتے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو تبدیل کرتے اس کے مقام سے. ایک کتاب کے حصے پر ایمان لاتے، دوسرے حصے کے ساتھ انکار کرتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو قرآن نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ اس دین کی اہمیت کو سمجھو. آپ لوگ نکلے ہیں اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے تو اپنا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ نہ ہو کہ دوسروں کو تو ہم تعلیمات دے رہے ہیں، دوسروں کو تو راہ دکھا رہے ہیں، اور ہماری اپنی زندگیاں دین کی تعلیمات سے دور.
چاہے وہ غلطیاں عقائد کی ہوں، اعمال کی ہوں، یا اخلاقیات اور معاملات کی ہوں، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ہم صرف ایک داروغہ بن کے لوگوں کو بات سنا کے کام ہمارا نہیں بنے گا۔ یہ اسی وقت ہے کہ جب ہم معروف کا حکم دیں تو خود بھی معروف کے اوپر عمل کریں۔ جب لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی بات کریں تو پھر حتی الامکان اس بات کی کوشش بھی کریں کہ ہم خود بھی غلط کاموں سے رکیں۔ یہ نہیں کہ دن بھر تبلیغ کی اور جب صبح جو ہے نا ان کو جھجوڑا جائے کہ بھائی اٹھ جاؤ فجر کے لیے، نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ صرف یہ 4-6 دن میں نہیں بلکہ اب آنے والی جو ہماری بقیہ زندگی ہے اس میں عزم کریں کہ اب جو ہے نا ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر معروف کا حکم دینا ہے اور معروف پہ عمل کرنا ہے، منکرات سے روکنا ہے اور خود بھی منکرات سے، غلط کاموں سے رکنا ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ قرآن نے بہت بڑا گناہ شمار کیا اس بات کو کہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم جو کہو وہ کرو نہیں، جو لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ کرو اور خود وہ نہ کرو، تو یہ بہت، اس لیے قرآن نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کی صحیح معنوں میں جو سمجھ ہے وہ عطا کرے اور اس کے بعد اس دین پر عمل کرنے کی بھی مالک توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کو سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، یہاں کے مقامی ساتھی، اللہ رب العزت انہیں بھی جو ہے دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم دے، دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح جنتوں کی لازوال نعمتوں کے اندر اکٹھا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔